اس کے جانے کو آج سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کو کہتے ہیں صاحب زندگی، اس کو کہتے ہیں جاتے جاتے اپنا نشان چھوڑ دینا۔ اس نے تھیلیسیمیا کے لیے بلاگز لکھے، انٹرنیٹ پہ بے تحاشا باتیں کی، وہ بولتا رہا، کیونکہ شاید اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ میں بڑھاپے کا سہارا میرا کیا ہوگا۔ اس کو مڈل کلاس کی جو پریشانیاں تھیں، جو کہ جھوٹی پریشانیاں ہیں، فریب ہے، وہ نہیں تھا۔ ہی ہیڈ نتھنگ ٹو لوز، اینڈ ایز اے ریزلٹ اس کے پاس جتنے دن تھے اس نے صاحب کیا کھل کے زندگی کو دیے اور ہم پہ احسان کر گیا۔ تو یہ آج کا شو سلمان محمود صاحب کے نام، اللہ ان کے گھر والوں کو ہمت دے اور ہمیں ان سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع میں نے عرض کیا کہ چند بلاگرز ہیں، چند ایسی آوازیں ہیں جن کو ہم ایسی انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، 8-10 لوگ ہیں، میں بھی گنے دیتا ہوں، جو کہ آپ کو دکھتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ کچھ کر رہے ہیں، کچھ بول رہے ہیں۔ 2 آوازیں ان میں سے بہت زور سے بول رہی ہیں، اور یوں تو شاید کہ یقیناً چند بار ٹیلی ویژن پہ بھی آئے، جس کو مین اسٹریم میڈیا کی طاقت ہم کہتے ہیں، اس پہ آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اس مین اسٹریم میڈیا سے کہیں زیادہ طاقت ان کے پاس ہے۔ وہ یوں کہ ان کے سننے والے پڑھنے والے وہ ہیں جو کہ تعلیم یافتہ پڑھے لکھے ہیں۔ ایک پڑھے لکھے کی آواز 1 لاکھ ان پڑھ پہ بھاری ہوتی ہے۔ فیصل کپاڑیا صاحب، عواب الوی صاحب، میں بہت شکر گزار ہوں آپ دونوں تشریف لائیں۔ اس سے پہلے کہ ہم روایتی باتیں کریں، میں 2 irrelevant سوالات آپ سے کرنا چاہوں گا۔ عواب صاحب، ایک آدمی ہم میں سے کم ہوا، اگر ہم بلاگرز ہم دیکھیں فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، میرے خیال سے 20 ہیں، تو ہم نے وی لاسٹ 5% وائس آف پاکستان۔ شرمندگی کی بات نہیں ہے تھوڑی سی؟ نہیں، آئی ڈونٹ تھنک سو۔ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی سلمان سے صرف ایک دفعہ ملا، لٹرلی 5 منٹ کی سے کم ملاقات ہوئی، مگر آپ نے جس طرح سے انٹروڈکشن کیا وہ بالکل جسٹیفائی کرتا ہے، وہ میری بھی فیلنگز ایگزیکٹلی وہی ہیں کہ ہم کو اس کو سیلیبریٹ کرنا، سیلیبریٹ یہ نہیں کہ ہز لائف، سیلیبریٹ ہز لائف، اور جو کچھ کیا، اور لوگوں کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ وہ تھیلیسیمیا کی بیماری تھی، تھیلیسیمیا میجر تھا، اور جو اس کی فوتگی ہوئی آج واز ناٹ بیکاز آف تھیلیسیمیا، اٹ واز بیکاز آف میننجائٹس، اینڈ 1 ہفتے سے وہ ہاسپٹلائز تھا۔ مگر اس کے علاوہ اس کا یہ تھا کہ ایک اس نے طے کیا تھا کہ میں تھیلیسیمیا اس پاکستان سے یا ملک سے ختم کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا یہ تہیہ کیا تھا، اینڈ ہی واز لابینگ دا پارلیمنٹ اینڈ ادر پلیسز کہ بیفور شادی سے پہلے جو میاں بیوی جو ملنے جا رہے ہیں اس سے پہلے، نکاح نامہ سے پہلے تھیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو جائے یا ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ، 2 ٹیسٹ ضرور ہو جائیں، جو کہ ابھی چند روز پہلے پاس ہوا ہے، چند روز پہلے NWFP پشاور میں پاس ہوا، اینڈ ایک کم از کم ایک وہ اس بچے کی محنت سے ہوا، اس بچے کی کنٹریبیوشن کے آئیڈیا اور کنٹریبیوشن کی وجہ سے ہوا۔ اینڈ دیکھیں، ایک 24 سالہ لڑکے نے اگر ایک آئیڈیا دیا، کم از کم 1 سال پہلے ایک پروگرام، ٹی وی پروگرام تھا، وزیر اعظم یوتھ وزیر اعظم کا پروگرام تھا، تو اس میں اس نے آئیڈیا دیا تھا، اینڈ آہستہ آہستہ جا کے پشاور میں جا کر پاس ہوا آن دا 2 اکتوبر۔ یہ ایک بچے کی طاقت، ایک بچے کی، ایک پڑھے لکھے سمجھدار بچے کی طاقت، جس نے صرف اور صرف یہ کیا کہ چلو میں کچھ بولتا ہوں۔ فیضل صاحب، آئی سی اٹ ایز اے لاس کہ ہماری 5% آواز خاموش ہوئی۔ جو میں ڈرائیو کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہم بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ 5% آواز خاموش تو ہو گئی، مگر جو وہ بول گیا نا وہ بہت انسپائرنگ تھا۔ اس نے ایک ویب سائٹ بنائی thalassemia.com.pk، اور اس پہ اس نے، اگر آپ وہ ویب سائٹ دیکھیں، وہ اتنی کمپریہنسو ہے کہ اگر کسی کو ان شارٹ 5 منٹ میں اگر پوری انفارمیشن لینی ہو تھیلیسیمیا کی، ہی کین گو آن دیٹ ویب سائٹ اینڈ گیٹ دیٹ۔ اس کے علاوہ اس کے ہاسپٹل ابھی جو وہ گیا ہے فار دا لاسٹ ٹائم، اس سے 2 دن پہلے اس نے بلڈ ڈرائیو کی ہے فاطمید پہ ود ہز سسٹر، اینڈ وی آل وینٹ دیر۔ اور آپ اس بندے کی ہمت دیکھو، ٹو ہیو اے ڈیزیز لائک تھیلیسیمیا میجر وچ از اے ویری ویکننگ ڈیزیز، جی، اور اس کے باوجود وہ بندہ کام کرتا تھا۔ ہی از این IT پروفیشنل، ہی واز این IT پروفیشنل، وہ اپنے گھر کا خرچ چلاتا تھا، اس کے علاوہ یہ سب بھی کرتا تھا، تو مجھے تو فخر ہے اس میں۔ مجھے بھی ہے، لیکن جو، اور ایک تو ہم ان کی ہمشیرہ عائشہ صاحبہ سے بات کرنے کی بھی تھوڑی دیر میں کوشش کرتے ہیں، اگر وہ ہم سے بات کرنا چاہیں اس موقع پہ۔ میں مانتا ہوں فخر مجھے بھی ہے فیصل، لیکن اتنے کم لوگ ہم بولتے ہیں اور ہم اتنے شرمندہ کیوں ہیں بولنے سے؟ ہم گھبراتے کیوں ہیں عواب صاحب؟ گھبراتے نہیں ہیں، آہستہ آہستہ آواز
کھل رہی ہے آواز. ہم یعنی کہتے ہیں نا وہ کیا فائدہ ہے یار. یہ تو سر آپ پاکستانیوں میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تقریریں کر لیں گے، مگر جیسے آپ کہیں گے دروازے کے باہر جا کے ذرا بولو یا کوڑا اٹھا لو، کوڑا اٹھا کے دکھا دو یا پھینکنا ہی بند کر دو، پھینکنا ہی بند کر دو، تو یہ کرنا مشکل ہے. اور صحیح بات، دل کی بات، یہ صحیح بات کرنا بہت لوگوں کے لیے مشکل ہے. مگر وہی لوگ ہیں، میں یہ قطعاً یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہے، مگر کم ہے. اور مگر ایسے سلمان کے ایک ایگزامپل لے کر لوگوں کو اور موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی ایک اگر چھوٹا سا لڑکا یہ کچھ کر سکتا ہے تو اور بھی کر سکتے ہیں، اور بھی پاکستانی ہمارے میں ہونے چاہیے جو ہم یہ چیزیں آہستہ آہستہ دیکھ کر اپنے کوس کو آگے. شاید وی ہیو ٹو مچ ٹو لوز، لیکن آپ دونوں حضرات اور خاص طور پہ آپ، یو اوبیسلی ہیو نتھنگ ٹو لوز. جس قسم کی خطرناک بلاگنگ آپ پولیٹیکل کرتے ہیں، آپ بھی سوشل بڑی ہیوی کرتے ہیں پولیٹیکلی، لیکن آپ بڑی بھیانک پولیٹیکل کرتے ہیں. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دا کرنٹ؟ اور میں آپ سے بحیثیت، ٹھیک ہے آپ کی کچھ پولیٹیکل افیلیشنز ہو نہ ہو، بحیثیت ایک ایجوکیٹڈ سٹیزن، معذرت صاحب سے پہلے ہیں عائشہ محمود صاحب ہمارے ساتھ فون پہ. عائشہ صاحب السلام علیکم. عائشہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہم سب کی طرف سے بہت افسوس کہ آپ کے بھائی ہم میں نہ رہے. روایتی باتیں تو میں آپ سے نہیں کروں گا اس موقع پہ، لیکن ہمیں ضرور ان کے بارے میں کچھ بتاتے چلیے، کیونکہ ہم سب ان کو ایک نام سے تو جانتے ہیں، لیکن جو کچھ وہ کر گئے کچھ ہمیں اس سے آگاہی دے دیجیے. ہی واز 24 ایئرز اولڈ. وہ 24 سال کے تھے، اور ایکچولی وہ بیسکلی تھیلیسیمیا میجر، آئی گیس آپ نے سب کو بتا تو دیا ہوگا. جی رائٹ ناؤ آئی ایم ناٹ فالوئنگ یو، تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا بتا چکے ہو. لیکن یہ ہے کہ تھیلیسیمیا کے لیے کاز کے لیے لڑ رہے تھے، ویب سائٹس کے ذریعے اکنالجمنٹ چل رہی تھی، لوگوں کو بتاتے تھے. جی ہم نے بلڈ کیمپس ارینج کیے، کافی سارے پلیٹ فارمس پہ ہم نے جو ہے تھیلیسیمیا کو اویئر، مطلب یہ کہ لوگوں کو اویئر کرنے کی ٹرائی کی، اینڈ یہ کہ ہم کافی حد تک تو سکسیڈ ہو چکے تھے. آگے آپ خود بھی ایک بلاگر ہیں، انٹرنیٹ پہ آپ کی پریزنس ہے، آگے کا کیا ارادہ ہے؟ آگے کا ارادہ یہی ہے کہ انشاءاللہ اس کاز کو آگے لے کے جانا ہے. ہمت تو بالکل نہیں ہارنی ہے. ہمت کیوں نہیں ہارنی؟ عائشہ اگر میں آپ سے پوچھوں، ایسے کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے کیا فائدہ ان باتوں سے، کچھ ہونا تو ہے نہیں، وقت گزر جائے گا، اس محنت کا کیا فائدہ؟ اگر سب یہی سوچنے بیٹھ جائیں تو پھر تو کوئی کچھ نہیں کرے گا نا. اور اگر میں اپنی بات کروں تو وہ اس نے مجھے کبھی ہارنا نہیں سکھایا. اس نے ہمیشہ مجھے آگے ہی سپورٹ کیا کہ تم کرو، میں تمہارے بیک اینڈ پہ ہوں. اور آپ سے وہ بہت چھوٹے تھے؟ نہیں، بڑے تھے. ایگزیکٹلی ہی واز elder than me. He was older than you. Okay. Exactly. عائشہ بہن، ہماری طرف سے آپ کے والدین کو سب کو ہم روایتی تعزیت اپنی جگہ رہی، اور میں عجیب بات کر رہا ہوں، بہت سے ناراض ہوں گے میں کیسی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے وہ نہیں رہے، لیکن we'd like to celebrate his life and what he has done. اور اللہ آپ سب کو ہمت دے. بہت شکریہ. جی through your platform I would like to tell some people کہ ایسا ہوتا ہے کہ جب تھیلیسیمیا ایک جاتا ہے نا لائف اپنی اسپینڈ کر کے، جب وہ اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو کافی سارے جو بیک اینڈ پہ جو تھیلیسیمیا کے پیرنٹس ہوتے ہیں جی وہ بیچارے اپنی امیدیں چھوڑ دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ بھی ایسے ہی چلا جائے گا. تو میں یہاں پہ یہ بتا دوں کہ ہمارے ہیماٹولوجسٹ نے اپنے خود نے دعویٰ کیا ہے کہ میرے پیشنٹ کو تھیلیسیمیا نے نہیں مارا. تھیلیسیمیا واز ناٹ دا کاز، اٹ واز میننجائٹس. ٹھیک ہے عائشہ بہن، تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. پیپل ہیو ٹو مچ ٹو لوز. ہاں اور ہمت نہیں ہارنا. ہمت نہیں ہار. اس نے مجھے کبھی ہمت ہارنا سکھایا نہیں. سنا نہیں میں تو سنا ہے، لیکن کیا ہماری ایجوکیٹڈ کمیونٹی یہ سن رہی ہے یا نہیں؟ ایک وقفے صاحب سے ابتدا کریں گے.